نہ رکھے تو عورت بیچاری کے اوپر مزید ایک گھر سے طلاقوں کا جو ہے نا وہ داغ بن جائے تو یہ ظلم نہ ہو جائے. تو یہ پھر اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر وہ یہ نیکی کرنا چاہ رہا ہے تو پہلے یہ بھی سوچ لے کہ اگر اس کو پھر ہمیشہ کے لیے نبھانا پڑ گیا کہ وہ بیوی جو ہے وہ اس سے طلاق لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، یا پہلا خاوند اس بیوی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو پھر یہ خود رکھے، پھر طلاق نہ دے، نیکی تب بنے گی. تو یہ اتنا اگر حوصلہ ہو کہ ساری زندگی پھر اس سے نبھا بھی کر سکتا ہے تو پھر جو ہے یہ انشاءاللہ باعث اجر ہوگا. یہ بعد میں جو پوچھنا ہے کہ خود نکاح پہلے کر چکا ہے، اس میں بعد میں پوچھنا تو بظاہر تو یہ ہے کہ یہ بھی پھر منصوبہ بندی تو ہو گئی، لیکن یہ وہ والی منصوبہ بندی نہیں ہے جو حرام ہے، کیونکہ یہ اس عورت کے تحفظ کے لیے ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی طلاق دے دوں اور پہلا خامد بھی جو ہے وہ نکاح کوئی نہ کرے، تو پھر تو یہ عورت جو ہے یہ اور زیادہ پریشان بن جائے گی. پہلے ایک جگہ سے طلاق کی ہوئی ہیں، اب دوسری جگہ سے بھی طلاق ہو جائے تو یہ تو اور زیادہ اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو اس لیے یہ والی جو منصوبہ بندی ہے تو یہ جو ہے یہ انشاءاللہ گناہ کا باعث نہیں ہے. تو جو حلالہ برا ہے وہ درمیان والا جو ہے وہ ہے، تو اس کو بے شک برا کہو، لیکن جو صرف حلالے کو برا کہہ دینا مطلقاً تو وہ انتہائی غلط ہے، کیونکہ حلالہ تو خود قرآن میں ذکر ہے. اچھا جی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس پہنچنے لگیں اپنی عدت کو. یہ نیچے لکھ لیں، پس پہنچنے لگیں اپنی عدت کو. یہ کیوں لکھوایا ہے اس کی وجہ تھوڑا سا آگے جا کے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. آگے ایک اور لفظ لکھاؤں گا تو پھر بتاؤں گا کہ یہ کیوں لکھایا ہے. پس پہنچنے لگیں اپنی عدت کو. جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، پس وہ پہنچنے لگیں اپنی عدت کو، یعنی پہنچ چکی نہیں ہے، پہنچنے والی ہیں، عدت ختم ہونے والی ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب بھی سوچ لو اگر نباہ کی کوئی صورت ہے تو دستور کے مطابق ان کو روک رکھو، رجوع کر لو. او سرّحوهن بمعروف، لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ نہیں کوئی صورت نہیں اس کو نبھانے کی تو پھر اس کو جدا کر دو دستور کے مطابق. ایک طلاق ہوئی ہے یا دو طلاق ہوئی ہے جس میں رجوع کا حق حاصل ہے، تو اب عدت گزرتے گزرتے بالکل جب گزرنے کے قریب بھی ہو گئی ہے نا تو اس وقت بھی ایک دفعہ ضرور سوچ لو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، لیکن اگر ان کو روکنا ہے نا تو وہ ان کو ضرر پہنچانے کے لیے نہیں روکنا کہ تم زیادتی کرو، کہ روک تو لیا، ایک طلاق دی تھی اور طلاق کی عدت 3 حیض ہے، یہ انتظار کرتا رہا، اس کے حیض پورے ہوتے رہے، ایک حیض پورا ہو گیا، دوسرا بھی ہو گیا، پھر طہر آ کے تیسرا حیض شروع ہو گیا. اب جب تیسرا حیض بھی ختم ہونے کے قریب اس کو اندازہ ہوا نا کہ اب تیسرا حیض بھی ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے تو کہتے ہیں میں رجوع کرتا ہوں. لیکن اس نے رجوع صرف اس لیے کیا ہے کہ دوبارہ طلاق دے دوں گا، پھر عدت گزارے گی تاکہ اس کے لیے پریشانی بنی رہے. پہلے میں نے ایک دی تھی، اب پھر ایک دفعہ دوں گا، پھر بیچاری 3 مہینے عدت گزارے گی، میں پھر رجوع کر لوں گا، پھر تیسری دے دوں گا. اگر اس طرح کی حرکت کرنی ہے تو یہ شدید گناہ ہے. ان کو تنگ کرنے کے لیے نہیں روکنا، اگر روکنا ہے تو خلوص دل سے روکنا ہے کہ واقعی تم ان سے نباہ کرنا چاہتے ہو، یا پھر ان کو اس لیے روکیں کہ اب عدت ختم ہونے کے بعد یہ مجھ سے دور ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی، تو میں اس کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کر سکوں گا، تو میں بجائے بہتر یہ ہے کہ میں اس کو روک لیتا ہوں، ساری زندگی میں اس کو تنگ کرتا رہوں گا. اگر اس طرح کی بدبختانہ نیت ہے تو پھر کبھی نہ روکو، یہ انتہائی گناہ ہے. روکنا ہے تو دستور کے مطابق خلوص دل سے روکو کہ واقعی تم محبت اور پیار کے ساتھ نباہ کرنا چاہتے ہو تو تب روکو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا کہ وہ ضرر پہنچانے کے لیے روک رہے، زیادتی کے لیے روک رہے، فقط ظلم نفسہ، تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا.
بظاہر تو یہ کہ اس لڑکی پر ظلم کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ لڑکی پر تو ظلم جو کر رہے ہیں نا تو وہ تو اس دنیا کی حد تک ہے، اور اپنے اوپر جو ظلم بنے گا نا تو وہ اس کے اوپر جو آخرت کی سزا اس کو ملنی ہے اس کا یہ سبب خود بن رہا ہے، تو یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، یعنی این عدت ختم ہونے کے قریب آ گئی پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر عدت ختم ہونے کے قریب، تو یہ تو اللہ کی آیتوں کو مذاق بنانے والی بات ہے، اس طرح کی حرکتیں نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اپنے اوپر، اور جو نازل کیا تم پر کتاب میں سے اور حکمت میں سے، اس کے ساتھ وہ وصیت کرتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہی لفظ دوبارہ آ گیا جو پیچھے آیا تھا، لیکن اب اس کے نیچے لکھے پس پہنچ چکیں اپنی عدت کو، پس پہنچ چکیں اپنی عدت کو، وہاں لکھا تھا پس پہنچنے لگیں اپنی عدت کو، یہاں لکھنے پس پہنچ چکیں اپنی عدت کو، لفظ بے شک ایک ہی ہے، ترجمہ الگ الگ ہوگا، کیونکہ وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اس وقت رجوع بھی کر سکتے ہو، تو رجوع پہنچ چکنے کے بعد نہیں کیا جا سکتا، وہ پہنچنے کے قریب ہوں تو تب رجوع کیا جا سکتا ہے، یا اس سے پہلے کیا جا سکتا ہے، اور یہاں پر اب جو ہے وہ ان کے نکاح ثانی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نکاح ثانی کرنا چاہتی ہیں، تو نکاح ثانی تو پہنچ چکیں گی تو تب کریں گی، پہنچنے لگیں گی تو تب ابھی نکاح نہیں کر سکتی، جب عدت پوری ہو چکے گی تو تب نکاح ثانی کر سکتی ہیں، اس لیے وہاں پر ترجمہ ہوگا کہ پس پہنچنے لگیں اپنی عدت کو، اور یہاں ترجمہ ہوگا کہ پس پہنچ چکیں اپنی عدت کو۔ اور جس وقت تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ پہنچ چکے ہیں اپنی عدت کو، فلا تعضلوهن، تو اب ان کو نہ روکو، ان ينكحن ازواجهن، کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کریں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں، ذالک یوعظ بہ، اس کی نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ، اس کو کہ جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ ستھرا ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات، امر انتظامی سابع، امر انتظامی سابع، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال، اس کے لیے کہ جو ارادہ کرے رضاعت کو پورا کرنے کا، اور جس کی اولاد ہے یعنی جو باپ ہے بچے کا، اس کے ذمہ ہے ان عورتوں کا رزق بھی یعنی کھانا پینا بھی، اور ان کا لباس بھی دستور کے مطابق۔ یہ جو رضاعت کا مسئلہ ہے اس کے اوپر 30 شہرہ والی جو آیت مبارکہ ہے اس کے تحت میں تفصیل تھوڑی بیان کر چکا ہوا ہوں، اس لیے تفصیل دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ آپ کی جو ہے وہ ضیافت طبع کے لیے ایک واقعہ جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا سا ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ ایک ساتھی آ گیا میرے والد محترم حضرت قاضی صاحب کے پاس کہ جی امام ابو حنیفہ وہ قرآن کے خلاف وہ مسئلہ بتاتے ہیں۔ والد صاحب نے کہا کہ کون سا مسئلہ قرآن کے خلاف بتا دیا امام صاحب نے؟ کہتے ہیں قرآن میں نہیں آیا وَحَوْلَيْنِ وَكَامِلَيْنِ، اب اس کو قرآن پڑھنا آ نہیں رہا تھا، قرآن حکیم میں حولین کاملین، وہ پڑھا تھا وَحَوْلَيْنِ وَكَامِلَيْنِ، کہتے ہیں قرآن میں نہیں آیا وَحَوْلَيْنِ وَكَامِلَيْنِ، تو والد صاحب نے کہا کہ کوئی نہیں آیا، وہ کہتا ہے آیا وَحَوْلَيْنِ وَكَامِلَيْنِ، والد صاحب نے کہا کہ پہلے جا کے کم از کم قرآن تو پہلے سیکھ کے آ نا، تو پھر آ کے تو بحثیں کرنا، تو بحثیں کرنے لگ جاتے ہیں حتیٰ کہ قرآن تک بھی پڑھنا نہ آتا ہو، علم کی یہ نوعیت اتنی ہو اور بحثیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ اللہ اللہ، لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا،
نہ ضرر پہنچایا جائے، نہ تکلیف دی جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ اس کو کہ جس کا بیٹا ہے، جس کا بچہ ہے، اس کو نہ تکلیف دی جائے اپنے بچے کی وجہ سے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث کے اوپر بھی ایسا ہی ہے۔ دیکھیں یہ جو وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ والا معاملہ ہے نا، یہ کن عورتوں کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ اصل معاملہ پیچھے سارا آ رہا ہے طلاق کا، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے پیچھے طلاق اور عدت کا معاملہ آ رہا ہے، اس آیت مبارکہ کے بعد پھر آگے عدت کا معاملہ آ رہا ہے، تو یہ درمیان میں آیت آئی ہے، اور اس آیت کے اندر کچھ ایسے اشارے بھی موجود ہیں کہ ان اشاروں کو بھی مد نظر رکھیں اور اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ پہلے طلاق اور عدت کی بات ہو رہی ہے اور بعد میں بھی عدت کی بات ہو رہی ہے، درمیان میں یہ چیز آئی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایسی عورت کی بات ہو رہی ہے جس کو طلاق دی جا چکی ہے۔ ایک ماں جو کہ بچے کو دودھ پلانے والی ہے، بچہ اس کا بھی چھوٹا ہے اور اس کو طلاق ہو گئی ہے، تو یہاں پر یہ ان طلاق یافتہ عورتوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا خود ان کو حق ہے، ان کے جو بچوں کے باپ ہیں تو وہ ان عورتوں کو روکے نہیں بلکہ ان کو اجازت دیں کہ اپنے بچے کو وہ 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں۔ تو والدات جو کہ طلاق یافتہ والدات ہوں ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اولاد کو دودھ پلا سکتی ہیں 2 سال اگر وہ رضاعت کو پورا کرنا چاہیں۔ یہاں پر دیکھیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ کہا، یہ نہیں کہا کہ ان کے خامدوں کے ذمہ ان کا رزق ہے بلکہ بچے کے باپ کے ذمہ رزق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچے کا باپ تو ہے لیکن اس کا خامد کوئی نہیں رہا ہوا، طلاق دے چکی ہوئی ہے، دے دیا ہوا ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا رزق بھی اور ان کا لباس بھی دستور کے مطابق بچے کے باپ کے ذمہ ہوگا، اگر تو وہ اس کی پہلے سے بیوی ہی ہے، اگر طلاق نہیں ہے تو بیوی کا تو کھانا پینا اور لباس خامد کے ذمہ ہوتا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ میں کل جو ہے وہ بتا چکا ہوں، تو بیوی کا تو خامد کے ذمہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو خاص طور پر کہا جا رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ طلاق یافتہ ہو چکی ہے، تو اس کے باوجود اس کا لباس اور اس کا کھانا پینا یہ اسے پہلے مرد کے ذمہ ہوگا، بچے کے باپ کے ذمہ ہوگا۔ تو یہ سارے اشارے مل رہے ہیں کہ یہ طلاق یافتہ عورت ہے۔ ماں کو تنگ نہ کیا جائے بچے کی وجہ سے، اب اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ طلاق یافتہ عورت کا ہے کہ ماں دودھ پلانا چاہ رہی ہے لیکن یہ بچے کا باپ جو ہے یہ جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے کہ نہیں میں نہیں دودھ پلانا تیرے کو لوں، تو ماں کا دل کر رہا ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں، تو یہ ماں کو تنگ کرنا ہوگا۔ یا پھر ماں دودھ پلانے کے لیے تیار ہے، دیگر دائیا جو ہے وہ بھی دودھ پلانے کے لیے موجود ہیں، اب شریعت کہتی ہے کہ پہلا حق ماں کا ہے، لیکن خامد جو ہے نا وہ طلاق چونکہ دے چکا ہوا ہے تو وہ اس سے دودھ پلوانا نہیں چاہتا، تو جان بوجھ کے جو ہے دوسری دائیا جو ہے نا وہ مثال کے طور پر دودھ پلوانے کے لیے 2 سال کے لیے فرض کرو وہ 2 لاکھ مانگ رہی ہے کہ 2 لاکھ روپیہ مجھے دو گے تو میں 2 سال دودھ پلاؤں گی، تو یہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ اگر تو نے دودھ پلانا ہے تو بس 2 سال کا 20,000 ملے گا، 30,000 ملے گا، حالانکہ دوسری دائیا 2 لاکھ مانگ رہی ہے، تو یہ صرف اس کی محبت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اس کے دل میں بچے کی محبت ہے، تو یہ کوئی 20-30,000 میں بھی تیار ہو جائے گی، 40-50,000 میں بھی تیار ہو جائے گی، چلو اور نہیں تو لاکھ میں بھی تیار ہو جائے گی، تو یہ اس کو ضرر دے رہا ہے۔ جب باقی دائیا جو ہیں ان کا جو ریٹ ہے وہ 2 لاکھ ہے اگر، تو یہ کیوں نقصان پہنچا رہے ہو تم اس کو، تو اس کو بھی اتنے ہی جو ہے دو۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ طلاق یافتہ عورت کی بات ہے، تو نہ تکلیف دی جائے، نقصان دیا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، اور نہ ہی اس کو تکلیف دی جائے، نقصان دیا جائے کہ جس کا بچہ ہے، یعنی باپ کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔
یہاں پر بھی لا تزارا والدۃ بولدہا کہا، یہ نہیں کہا کہ بیوی کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ کہا کہ وہ بچے کی ماں کو تکلیف نہ دی جائے۔ تو ساری نسبتیں بچے کی طرف کی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کا آپس کا رشتہ منقطع ہو چکا ہے۔ اگر آپس کا رشتہ ہوتا تو پھر تو یہ بھی کہا جاتا نا کہ وہ اپنی بیویوں کو تکلیف نہ دو، یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ، اور نہ جو بچے کا باپ ہے اس کو تکلیف دی جائے، اس کو ضرر پہنچایا جائے۔ کیسے؟ بچے کا باپ جو ہے بچے کا خیر خواہ ہے، اگر بچے کا خیر خواہ ہے نا تو باپ بھی یہ چاہے گا کہ بچے کو خود اس کی ماں دودھ پلائے، کیونکہ جو ماں شفقت اور محبت کے ساتھ سلوک رکھ سکتی ہے بچے کے ساتھ، اتنا شفقت اور محبت والا سلوک کوئی اور عورت تو نہیں رکھ سکتی۔ لیکن عورت اکڑ جاتی ہے کہ میں کوئی نہیں پلانا، یا پلانے تو میں 4 لاکھ لواں گی، باقی دائیا 2 لاکھ لے رہی ہے، میں 4 لاکھ لواں گی، تو یہ باپ کو نقصان دیا جا رہا ہے۔ تو بچے کو باپ کو بھی نقصان نہ دیا جائے، اس کو بھی تنگ نہ کیا جائے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اگر وہ آدمی طلاق دینے والا خود فوت ہو چکا، اس کا کوئی وارث ہے، تو اس کے ساتھ بھی اسی طرح جو ہے یہ جو بچے کی ماں ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ طے کیا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر یہ ارادہ رکھتے ہیں دودھ چھڑانے کا آپس کی رضامندی سے اور مشورے سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ 2 سال سے پہلے بھی اگر دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو چھڑوا سکتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی نہ کوئی عورت کو ایسی بیماری وغیرہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے بچے کا دودھ چھڑانا وہ مناسب ہے، یا بچے کو ویسے عورت کا دودھ موافق نہیں آ رہا اب، تو اس کے لیے بھی چھڑانا موافق جو ہے مناسب ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ تم دیگر عورتوں سے دودھ پلاؤ، دائیا سے دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر بھی تم پر کوئی حرج نہیں۔ پہلے تو خود ماں کا حق ہے، لیکن اگر اس کے ماں سے تمہارا معاملہ نہیں بنا کسی بھی صورت میں، تو پھر کسی اور سے بھی دودھ پلانا چاہتے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جو دینا ان کے ساتھ طے کیا ہے جب ان کو معروف کے مطابق دے دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم، امر انتظامی خامس کا اعادہ، امر انتظامی خامس کا اعادہ۔ امر انتظامی خامس جو ہے وہ پیچھے گزرا ہے، اللہ کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو اس کے اندر 3 حیض عدت بتائی جا رہی تھی، اور اب یہاں پر بھی ایک عدت بتائی جا رہی ہے، تو اس لیے یہ اسی کا ایک گویا کہ اعادہ ہے۔ وہاں پر عدت تھی طلاق یافتہ عورتوں کی، یہاں پر بیوہ کی عدت بتائی جا رہی ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور جو کوئی تم میں سے قبض ہو جائیں یعنی وفات ہو جائے ان کی، اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن، پھر جس وقت وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو پھر کوئی گناہ نہیں ان کے اوپر کہ جو کچھ وہ کرتی ہیں تو تمہارے اوپر اچھا نہیں، فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں کہ جو اپنی ذات کے متعلق کرتی ہیں دستور کے مطابق۔ تو گویا کہ جس وقت عدت ختم ہو گئی پھر وہ کہیں اور نکاح وغیرہ کرنا چاہتی ہیں تو تم پر کوئی حرج نہیں، ان کو کرنے دو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فیما عرضتم بہ، جو کوئی تم اشارے سے کہو، من خطبت النساء، عورتوں کو نکاح کا پیغام، اگر کوئی اشارے سے پیغام نکاح ان کو دیتے ہو جبکہ ابھی وہ بیوگی کی عدت گزار رہی ہیں، تو اس دوران کوئی اشارہ صرف کرتے ہو کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اس حد تک گنجائش ہے۔ اشارہ کی گنجائش اس لیے دے دی ہے کہ تم اگر اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کی عدت کے ختم ہونے کے بعد، تم نے اس کو کوئی اشارہ تک بھی نہیں دیا، تو ہو سکتا ہے اس کی عدت ختم ہونے کے بعد کہیں اور سے رشتہ جلدی آ جائے، تم ابھی سوچ رہے ہو اور وہ جو ہے وہ نکاح بھی ہو جائے۔ تو اگر تمہارے دل میں خواہش ہے تو اشارہ کرنے کی گنجائش ہے، کھلے عام ان کو باقاعدہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تم سے نکاح کرنا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دلوں کے اندر چھپا کے رکھتے ہو یہ بات کہ تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فطری طور پر کسی کی طرف جو ہے وہ دل آ سکتا ہے کہ اس سے نکاح کرے، تو دل میں یہ بات آ جاتی ہے۔ عالم اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا تذکرہ کرو گے، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن ان سے کوئی چھپے وعدے نہ کرو، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم کوئی بات کہو دستور کے مطابق کی بات، یعنی اشارے کنائے میں تم کہہ دو کہ مثال کے طور پر کہ مجھے بھی ضرورت ہے کہ میں نے بھی نکاح کرنا ہے، یہ نہیں کہو کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، بلکہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں نکاح کر ہی لوں، اس طرح کا کوئی جملہ وغیرہ بول دو تاکہ اس کو اشارہ ہو جائے کہ یہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کی گرہ کا عزم نہ کرو، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، جہاں تک کہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ چکے، یعنی نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پہلے خاوند کی عدت ختم نہیں ہو گئی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیلوں میں ہے، فَاحْذَرُوا، اس سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ لا جناح علیکم، امر انتظامی سامن، امر انتظامی سامن، تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم طلاق دیتے ہو عورتوں کو جب کہ تم نے جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو اور ان کے لیے کوئی حق مہر بھی متعین نہ کیا ہو، وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو کچھ نہ کچھ نفع دے دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وسعت والے کے لیے اس کی وسعت کے مطابق، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور تنگ دست کے لیے اس کے مطابق، مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، یہ سامان دینا ہے دستور کے مطابق، حَقًّا الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرنے والوں پر حق ہے۔ دیکھیں یہ جو حق مہر کا یہاں پر مسئلہ ذکر ہو رہا ہے کہ طلاق دے دی تم نے جب کہ تم نے ان کو چھوا بھی کوئی نہیں اور حق مہر بھی مقرر کوئی نہیں کیا، تو پھر بھی طلاق دے سکتے ہو، اب کچھ نہ کچھ نفع دے دو۔ اب یہ کچھ نفع کتنا دینا ہے، تو اس کی مقدار جو ہے وہ ایک جوڑا کپڑوں کا قرار دی جاتی ہے کہ ایک جوڑا کپڑوں کا دے دو جو کہ 3 کپڑوں پر مشتمل ہوگا، شلوار، قمیص اور دوپٹہ۔ جو زیادہ مالدار ہے تو وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق زیادہ قیمتی جوڑا جو ہے وہ دے، جو تنگ دست ہے تو وہ اپنی مالی حالت کے مطابق ہلکا جوڑا بھی دے سکتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں عموماً 3 قسم کے لباس استعمال کرتا ہے۔ ایک جو بالکل عام ہر وقت پہننے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ذرا ہلکے ہوتے ہیں عموماً۔ ایک یہ کہ دوست احباب وغیرہ کے پاس جانا ہو تو پھر بندہ ذرا تھوڑا سا اہتمام کر کے چلا جاتا ہے، تو جو ذرا بہتر کپڑا ہے وہ پہن لیتا ہے۔ اور ایک ہے کہ جو خصوصی کوئی عید آ گئی ہے یا کوئی شادی وغیرہ آ گئی ہے، کوئی بڑا فنکشن آ گیا ہے، اس میں بندہ زیادہ ذرا چاہتا ہوتا ہے کہ ذرا چلو زیادہ اچھا بن۔ تو یہ عموماً زندگی میں 3 قسم کے لباس ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو درمیان والا ہے نا، تو وہ جو ہے اس کو معتدل اعتدال والا جو ہے نا اس کو سمجھا جانا چاہیے۔ تو جو ایک امیر آدمی تو وہ اگر اس طرح طلاق دیتا ہے کہ ازدواجی تعلق بھی قائم نہیں ہوا تھا اور حق مہر بھی متعین نہیں ہوا تھا، تو وہ جس طرح اپنے دوستوں کے ہاں جاتے ہوئے جس طرح کا کپڑا پہنتا ہے، تقریباً اس انداز کا، اس مالیت والا کپڑا وہ بیوی کو دے دے۔ اگر تنگ دست ہے تو وہ بھی جس طرح جتنی قیمت والا کپڑا اپنے دوستوں کے ہاں پہن کے جاتا ہے اتنی قیمت کا دے دے۔ ہاں البتہ کوئی زیادہ نیکی کر دے، زیادہ بہتر کر دے تو وہ اچھی بات ہے۔ اگر مالدار جو ہے وہ زیادہ آگے بڑھ جائے، وہ زیادہ قیمتی دے دے تو اور اچھی بات ہے۔ تنگ دست بھی اپنی تنگ دستی کے باوجود اگر زیادہ اچھا دے دے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اللہ اللہ۔ 4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ کہ جو کہ عمومی ہوتی ہے کہ نکاح کے اندر حق مہر بھی متعین ہوا
اور ازدواجی تعلق بھی قائم ہوا، ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ اور اس صورت میں طلاق وغیرہ پر نوبت پہنچ گئی ہے نا، تو حق مہر میں کوئی کمی وغیرہ وہ نہیں ہوتی، پورا حق مہر دینا ہوتا ہے۔ اور البتہ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ حق مہر اس وقت دینا ہے کہ جب طلاق ہو جائے، حالانکہ حق مہر جو ہے یہ نکاح سے متعلق ہے، طلاق سے متعلق نہیں ہے۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے جلد از جلد دینے کی، بلکہ پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ازدواجی تعلق پہلی دفعہ جو قائم کرنا ہے اس سے بھی پہلے پورا حق مہر دے دیا جائے، کوشش تو یہ ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی رہ گیا کسی کا، نہیں دیا جا سکا، طلاق تک نوبت پہنچ گئی، حق مہر بھی متعین ہوا تھا، ازدواجی تعلق بھی قائم ہوا تھا، تو پورا حق مہر دینا ہوگا۔ دوسری صورت یہ کہ حق مہر تو شادی پہ متعین ہوا، لیکن ابھی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، لیکن حق مہر متعین ہوا تھا۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ جتنا متعین ہوا تھا اس میں سے آدھا دے دیا جائے، نصف دے دیا جائے۔ تیسری صورت یہ کہ حق مہر متعین کوئی نہیں ہوا تھا، نکاح کے وقت حق مہر متعین کوئی نہیں ہوا تھا، لیکن ازدواجی تعلق بھی قائم ہو چکا، اس کے بعد طلاق ہوئی ہے، تو اس کے اوپر مہر مثل لازم ہوتا ہے۔ مہر مثل یہ کہ اس لڑکی کے خاندان کی دوسری لڑکیوں کو دیکھا جائے کہ جن کی مالی حیثیت وغیرہ بھی تقریباً اس لڑکی کے مطابق ہے، تو ان کو جس طرح کا مہر ملا ہے اس کی ایک ایوریج، ایک اوسط نکال لی جائے اور اتنا اس کو بھی دے دیا جائے، جبکہ حق مہر متعین نہیں ہوا تھا اور طلاق ہو گئی۔ اور چوتھی صورت ہے جس کا یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حق مہر بھی متعین کوئی نہیں ہوا اور ازدواجی تعلق بھی قائم کوئی نہیں ہوا اور پھر طلاق ہو گئی ہے، تو پھر جو ہے وہ اللہ کہتے ہیں کچھ نفع دے دو، اور اس کچھ نفع کی وضاحت وہ ایک جوڑا کپڑے کا جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک تھوڑا سا سوال ہے کہ حق مہر بھائی کیوں متعین نہیں ہوا؟ تو دیکھیں، حق مہر جو ہے وہ نکاح کے اندر وہ فرض ہے، حق مہر کے بغیر تو نکاح ہوتا ہی کوئی نہیں۔ لیکن ایک ہے کہ یہ کہہ دیں دونوں جو خاندان ہیں یا میاں بیوی جو بن رہے ہیں، وہ یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے حق مہر طے ہی نہیں کرنا، رکھنا ہی نہیں، ہم نے حق مہر کے بغیر نکاح کرنا ہے، تو نکاح نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا۔ اور ایک ہے کہ اتفاقاً حق مہر کا ذکر نہیں آیا نکاح کی محفل میں، تو اس میں نکاح ہو جاتا ہے، لیکن حق مہر خود بخود متعین ہو جاتا ہے شرعی طور پر، اور وہ مہر مثل ہوتا ہے۔ تو اگر نکاح کی محفل کے اندر اتفاقاً حق مہر کا ذکر نہیں آیا، بھول گئے ہیں چھوڑ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حق مہر متعین، حق مہر وہ مقرر نہیں ہوا، وہ خود بخود مقرر ہو جاتا ہے، وہ مہر مثل جو ہے وہ متعین ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ کہہ دینا کہ نہیں ہم نے تو حق مہر کے بغیر شادی کرنی ہے، تو پھر وہ شادی نہیں ہوگی، وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ حق مہر جو ہے وہ فرض ہے۔ اچھا جی، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دے چکے، مِن قَبْلِ أَن يَمَسُّوهُنَّ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو، جبکہ تم ان کے لیے کوئی مہر مقرر کر چکے ہوئے ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر جتنا تم نے مقرر کیا ہے اس میں سے نصف دینا ہوگا۔ یہ صورت بھی میں بتا چکا ہوں، مگر یہ کہ وہ خود معاف کر دیں کہ نصف جو تم نے دینا ہے، تو وہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں دیتی، یہ بھی معاف کر دیا ہم نے، تو تب بھی ٹھیک ہے، وہ معاف کرنے کا حق رکھتی ہیں۔ لیکن ایک ہے کہ وہ خود معاف کر دیں، اور ایک ہے کہ ان سے کہا جائے کہ معاف کر دو، یہ کہنا جائز کوئی نہیں۔ خود معاف کر دیں تو اچھی بات ہے، وہ ان کی مرضی، ان کی نیکی ہوگی۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ درگزر کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی جو خامد ہے وہ درگزر کر دے کہ خامد نے طلاق دے دی ہے، حق مہر متعین ہوا تھا، طلاق اس نے دے دی ہے ازدواجی طلاق سے پہلے ہی، اب اس کو آدھا مہر دینا تو اس کے اوپر لازم تھا، لیکن وہ درگزر کرتا ہے کہ میں نے آدھا کیوں دینا، میں پورا ہی دے دیتا ہوں، تو پورا دے دیتا تو اچھی بات ہے، دے سکتا ہے۔
وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم درگزر کر ہی دو یعنی پورا ہی دے دو تو اقرب للتقویٰ، تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں نیکی کرنے کو نہ بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، امر مسلح صوم، امر مسلح صوم، پہلے دو امر مسلح ذکر ہو چکے ہیں، روزہ اور حج، اب یہاں پر تیسرا امر مسلح نماز کا ذکر آ رہا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ احناف کے نزدیک درمیانی نماز سے مراد صلاۃ العصر ہے، عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور اس کے اوپر حدیث سے بھی جو ہے وہ ثبوت موجود ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو پیدل ہو یا سوار ہو، رجالن قدموں پر ہو یا سوار ہو، تو اگر ڈر ہو تو الگ الگ جہاں کھڑے ہو وہاں نماز پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، سواری کے اوپر نماز پڑھنا چاہو، زیادہ ڈر ہے سواری پر بھی پڑھ سکتے ہو۔ لیکن فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن جب تم امن کی حالت میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو پھر اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے جو کہ تم نہیں جانتے تھے، یعنی پھر باقاعدہ جماعت وغیرہ کا اہتمام کرو۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، امر انتظامی خامس کا دوبارہ اعادہ، امر انتظامی خامس کا دوبارہ اعادہ۔ اور وہ لوگ کہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، امر انتظامی خامس جو ہے وہ عدت کے حوالہ سے تھا، اور یہ والی آیت بھی عدت ہی کے ایک انداز کے متعلق ہے، تو اس لیے اس کو امر انتظامی خامس کا دوبارہ اعادہ قرار دیا۔ وصیۃ لازواجہم، وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے، سامان کی 1 سال تک بغیر نکالے، تو 1 سال تک کی وصیت کر جائے۔ بعض نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے، کہ پہلے عدت جو ہے عورت نے 1 سال گزارنی تھی اس آیت کے مطابق، لیکن پھر وہ آیت جو پہلے گزر چکی ہے کہ 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، تو وہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ والی آیت منسوخ ہو گئی ہے، بعض نے یہ کہا۔ لیکن بعض نے یہ کہا کہ منسوخ ماننے کی ضرورت کوئی نہیں، بلکہ یہ کہ مستحب اب بھی ہے، استحبابی طور پر اب بھی خامد فوت ہونے کے قریب یہ وصیت کر سکتا ہے کہ بھائی میری بیوی کو 1 سال تک گھر میں ضرور رکھ لینا، تو یہ وصیت وہ کر سکتا ہے، یہ صرف استحباب